معراج سی راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے کیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی صد لے جان والا، بعض آخدے نے بنا دروازیاں دے کیویں گیا عرشاں تے جان والا، کیویں گیا عرشاں تے جان والا۔ او بھئی عقل نو کی یہ دخل تھے، جانے جان والا یا لے جان والا، جانے جان والا یا لے جان والا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، لیل رات کو، لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، اور ہم نے برکتیں رکھی اس کے ارد گرد، لنریہ تاکہ ہم نشانیاں دکھائیں، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اس کی نشانیاں دکھائیں، انہ والسمیع البصیر، بے شک وہ ذات خوب سننے والی اور جاننے والی ہے۔ عزیزان اکرامی، جو فلسطین ہے، فلسطین کی سرزمین جہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کی امامت، جو پیارے آقا علیہ السلام نے امامت کروائی، ان کا مقتدی بننے کا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو شرف حاصل ہوا ہے، جو یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے، جو یہودی صہیونی بدبخت مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے والے، مسلمانوں کا خون خرابہ کرنے والے، مسلمانوں پر قتل و غارت کرنے والے، مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہانے والے، ان ظالم و بدبختوں پر ایک وقت آئے گا جو تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودی جس پہاڑ کے پیچھے، جس پتھر کے پیچھے، جس درخت کے پیچھے چھپا ہوگا، درخت بھی کہے گا اللہ کے بندے یہودی ادھر اس کو قتل کر دیا جائے، پہاڑ کہے گا اللہ کے بندے یہودی ادھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ وہ وقت بھی آئے گا جب اللہ کی بارگاہ عالیہ سے ان پر قہر خدا بندی کا نزول ہوگا اور یہودی تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالی شاد و آباد فرما دے گا۔ کیونکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن یبتغِ غَیرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْہُ وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے یا کسی اور دین کو چاہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگرچہ وہ مومن ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ، وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ جس کا نقصان اللہ کرے اس کا کوئی فائدہ، فوائد و برکات، کوئی بھلائی اس سے نہیں کر سکتا، اور جس سے بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عزت عطا فرمانا چاہے، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عزیزان اکرامی، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کے معراج مصطفیٰ کی حکمتیں ہیں۔ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی معراج شریف کی حکمت میں ہے کہ تاجدار کائنات علیہ السلام پر پیارے آقا علیہ السلام کی امت کے جس وقت نیکیاں ظاہر کی گئی، گناہ ظاہر کیے گئے، پیارے آقا علیہ السلام نے دیکھا میری امت کی نیکیاں کم ہیں، میری امت کے گناہ زیادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام پریشانی کے عالم کے اندر ہیں، غم کے عالم کے اندر ہیں، دکھ درد کے عالم کے اندر ہیں، پیارے آقا علیہ السلام بہت غمناک ہوئے، میری امت کے اتنے زیادہ گناہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اس لیے عرش اعظم پر بلایا، محبوب دیکھ تیری امت کے گناہ زیادہ ہیں یا ہماری رحمتیں زیادہ ہیں، ہمارا فضل و کرم زیادہ ہے، ہمارے انوار و برکات زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام کے غم، دکھ، درد، تکلیفیں دور کرنے کے لیے، داد رسی کے لیے، اللہ نے اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے انوار و برکات کے خزینے دکھائے۔ تو عزیزان گرامی، دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ عزیزان گرامی، ابو جہل نے اپنے سونے چاندی کے ڈھیر، سونے چاندی کے بہتات حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کو دکھائی کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیا جائے،
کہ اتنے سونے چاندی کے ڈھیر آپ کے حوالے کر دیے جائیں گے، ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہا جائے۔ تو عزیزان اکرامی، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں برکتوں کے جو ڈھیر دکھائے، لا زوال خزینے سمندر دکھائے، ٹھاٹھا مارتے ہوئے سمندر دکھائے۔ محبوب دیکھ، ابو جہل تو یہ کہتا ہے سونے چاندی کے ڈھیر ہے، دیکھ ہمارے پاس فضل و کرم کے کتنے خزانے ہیں، رحمتوں کے کتنے خزانے ہیں، انوار و برکات کے کتنے خزانے ہیں، رحمت و برکتوں کے کتنے خزانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے عظیم الشان نورانی انوار و برکات کے خزینے دکھائے، تاکہ حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو غم کے عالم کے اندر ہے، وہ خوشی کے عالم کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غم خوشیوں کے اندر تبدیل ہو جائیں۔ تو عزیزان اکرامی، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج مصطفیٰ کا عزیزان اکرامی جو حکمت ہے معراج مصطفیٰ کی، یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان کا مناظرہ ہوا۔ زمین کہتی ہے کہ میری شان زیادہ ہے، میرا مقام زیادہ ہے، مجھ پر باغ و بہار ہے، مجھ پر لیل و نہار ہے۔ زمین کہتی ہے کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت رنگینیاں، بہت بہاریں عطا فرمائی ہے، بہت چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ آسمان کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر بیت المعمور بنایا، فرشتوں کا کعبہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند ستارے عطا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم بھی آسمان پر بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان رحمتیں برکتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازوال فرشتے جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں، ذکر و فکر میں، تسبیح و تہلیل میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں پہلے آسمان کے فرشتے کو قیام کے اندر ہے، کوئی رکوع کے اندر ہے، کسی آسمان کے فرشتے سجدے کے اندر ہے، کسی آسمان کے فرشتے تشہد کے اندر ہے۔ تو عزیزان اکرامی، جس وقت آسمان اپنی باغ و بہار کے بارے میں، آسمان اپنے انوار و برکات کے بارے میں، آسمان اپنی فیوز و برکات کے بارے میں بتاتا ہے، تو عزیزان اکرامی آخرکار زمین اس وقت یہ کہتی ہے مجھ پر حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا سرور دو جہاں سرور کشور رسالت امام الانبیاء فخر الانبیاء نبی الانبیاء تاجدار کائنات حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہے۔ تو آسمان مناظرہ ہار گیا، آسمان شرمندہ ہے، اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے اللہ کی بارگاہ عالیہ میں گزار ہے، مولا اپنے حبیب کا جلوہ دکھا، اپنے حبیب کا دیدار کرا، اپنے حبیب کا نورانی مکھڑا دکھا، تاکہ ہماری یہ شرمندگی دور ہو جائے، ہماری ذلت و رسوائی دور ہو کے ہمیں خوشیاں تیری بارگاہ عالیہ سے حاضر ہو مل جائیں، خوشیاں کے ساتھ ہمیں تیری بارگاہ عالیہ سے دینی دنیاوی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ تو عزیزان اکرامی، اللہ کی بارگاہ عالیہ میں کئی فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر آ ہی نہیں سکتے، قیامت تک زمین پر آنا ہی ان کے لیے منع ہے۔ تو فرشتے بھی عرض کرتے ہیں کہ مولا اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری کرا، تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوگی، آسمانوں پر نزول ہوگا، تیرے محبوب کا دیدار ہوگا، دیدار مصطفیٰ، دید مصطفیٰ۔ جس وقت دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے گا، ہمیں بھی تیری بارگاہ عالیہ سے وہ خوشیوں کو جہان، وہ خوشیوں کی دولت، وہ خوشیوں کے خزانے حاصل ہو جائیں گے جو ہمیں قیامت تک حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی بھی آرزو تمنا حسرت پوری فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی بھی تمنا حسرت پوری فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لازوال فرشتے زمین پر نہیں آ سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمنا حسرت کو پورا فرمایا۔ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم پر بلایا۔ تو عزیزان اکرامی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی لفظ سبحان لگایا، پاک ہے وہ ذات جس نے انسانوں کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ انسان نے راکٹ بنائے، جہاز بنائے، انسان نے کیا کچھ بنایا، وہ کیونکہ پاک ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دماغ کے اندر، انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت، یہ طاقت عطا فرمائی۔ تو عزیزان اکرامی، کیونکہ طاقت عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، یہ شاذوری عطا کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لفظ سبحان لگایا تاکہ جو لوگ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اقرار نہیں کرتے، انہیں پتہ چل جائے وہ ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ذات ہے، جس نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لیلن پر تنوین جو تقلیل کی ہے، رات کے بہت تھوڑے حصے کے اندر، کیونکہ حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اتنے تھوڑے حصے کے اندر گئے کہ بستر بھی گرم رہا، کنڈا بھی ہلتا رہا، پانی بھی چلتا رہا۔ حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام معراج سی راز محبتہ دا نہیں سی کسے دی سمجھ بھی چون والا، سدیا طالب تے کیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی سادہ لے جان والا بھی باز آخدے نے بنا دروازے دے کیویں گیا عرشاں تے جان والا، بھئی یہ تے عقل نو کی یہ دخل تھے، جانے جان والا یا لے جان والا، جانے جان والا یا لے جان والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے، جس نے اپنی بارگاہ عالیہ میں اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانے جو اللہ کی بارگاہ عالیہ میں پہنچے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف کرانے کی یہ حکمت ہے کہ کوئی ایسا ہو جو اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ، ظاہری آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہر ایک نے یہ کہا کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری کسی نے زیارت نہیں کی، ظاہری دیدار کیا تو فقط حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تاکہ کوئی ایسا ہو جو کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ جو حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے دیکھے، وحدیدن اکرم کفار و مشرکین کہنے لگے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے۔ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے فرمایا محبوب ان کافروں کو کہہ دیا جائے میری 40 سالہ زندگی تمہارے اندر گزری، میرا لڑکپن، میرا سفر، میری جوانی، میرا سفر حضر سب کچھ تمہارے اندر گزرا، اگر میری ذات میں نقص نظر آئے ذات خدا کا انکار کر دینا۔ میرے آقا نے فرمایا مر رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو، اس نے رب کائنات کا نظارہ کر لیا۔ مر رآنی، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو ہی دیکھا، اور حق ذات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس نے حقانیت کو ہی دیکھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی جلوے دیکھے۔ عزیزان اکرامی، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف کے جلووں کے بارے میں، انوار و برکات کے بارے میں، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جو سفر ہے وہ اگلے جمعۃ المبارک کو بیان کیا جائے گا۔ تو کیونکہ مسجد زیر تعمیر ہے، عزیزان اکرامی، مسجد کی تعمیر کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر امتی کو، ہر غلام کو بڑھ چڑھ کے اپنے تعاون کا، اپنی عقیدت و محبت کے اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ رب کائنات کے فرمان علی شان فاستبقوا الخیرات، نیکی والے بھلائی والے کاموں کے اندر سبقت اختیار کرو۔ ایمانداروں کی سبقت بہت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو ایماندار بہت ہی قابل رشک ہیں، ایک تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور مال اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، اور ایک جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، علم آگے پھیلاتا ہے۔ مال دیا تو مال کے ساتھ اللہ کی راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، قابل رشک ہے، رشک کے قابل ہے، بہت ہی خوشی کے قابل ہے، وہ مال کے ساتھ اللہ کی رضامندی حاصل کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے رستوں میں سے جو مسجد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا گھر ہے، جس کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب کھایا پیا کرو، یعنی کہ جی بھر کے کھاؤ جنت کے باغات میں سے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا کے اندر جنت کے باغات کیسے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسجدیں بھی جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، ذکر کے حلقے جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، تو مسجد کے اندر اپنا تعاون، اپنا نذرانہ محبت، نذرانہ عقیدت پیش کرنا، عقیدت کا محبت کا اظہار کرنا، مسجد کو آباد کرنا، یہ بھی جنت کے میوے چننے کی طرح ہے، جنت کے باغات میں سے حاضری دینے کی طرح ہے۔ جنت کے باغات، جنت کے میوے یہ حصول کا ذریعہ ہے کہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد کرتا ہے، جنت کے میوے حاصل کرتا ہے، جنت کی باغ و بہار حاصل کرتا ہے، جنت کے کیف و سرور حاصل کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہی پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی جگہوں میں سے سب سے بہترین جگہ، افضل و اعلیٰ جگہ مسجد ہے، سب سے بدترین جگہ بازار ہے، کیونکہ بازار کے اندر بندہ غفلت کا شکار ہوتا ہے،
اور مسجد میں بندہ اللہ کی یاد میں ہی رہتا ہے کہ میری دنیا بھی سنور جائے، دین بھی سنور جائے، میرا خالق و مالک رازق مجھ سے راضی ہو جائے، میرے گناہوں کی مجھے معافی مل جائے، میرا ذکر، میرے سجدے، میری عبادت، میرا ریاضت، میرا قیام، میرا رکوع و سجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لے۔ مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، مولا مجھے معافی عطا فرما کے عبادتیں، ریاضتیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لے۔ تو عزیزان گرامی، اسی پیارے گھر کی خدمت ہر ایماندار کو جہاں تک آواز پہنچے جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا چاہیے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے یہ صدقے جاریے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بنائے، دنیا کے بھی اندر اس کی برکات، قبر و حشر کے بھی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لازوال برکات عطا فرما کے اجر عظیم کی دولت کے ساتھ نواز کر مالا مال فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔